ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوجی اور عثمان۔ ارطغرل غازی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے یعنی عثمان نے سلطنت عثمانیہ بنا کر خلافت عثمانیہ قائم کی۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1191 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کیا۔ ارطغرل کے جد امجد اوز خان تھے، جن کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا۔ اوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبائل بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا، جس نے منگولوں کی الغار سے بچنے کے لیے ہجرت کی۔ ارطغرل کا قبیلہ وسطی ایشیا سے ایران پھر اناطولیہ آیا تھا، جہاں علاء الدین کیقوباد کی حکومت تھی۔ یہ سلطنت سلجوق کہلاتی تھی اور جس کے بانی سلطان الپ ارسلان تھے، جنہوں نے اس کی ابتدا 1071 کی جنگ مانزکرت میں بازنطینی سلطنت کو عبرتناک شکست دینے کے بعد شروع کی تھی۔ سلطان علاء الدین کے سائے تلے اوز خان کے بیٹوں کے قبائل رہتے تھے۔ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے والد سلیمان شاہ تھے۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی بھی تھے، صارم، ذوالجان، گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سربراہ ارطغرل غازی بنے، جس کے بعد وہ اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے 1232 میں، جہاں صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی سے شادی کی، جس سے ارطغرل کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو کہ حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ جب منگولوں کی الغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا دایاں بازو تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر سووت آئے، جو قسطنطنیہ کے قریب تھا۔ پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہی تمام ترک قبائل کو اکٹھا کیا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے عظیم لیڈر اور جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت کے ساتھ واسطہ اور ان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو اندلس سے ارطغرل غازی کے روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ان پر نچھاور فرمائے، آمین۔